وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق یہ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے۔ سب سے پہلے یہ صورت کریمہ اس کی شروع کی 5 آیات نازل ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، اور ان آیات کے نزول کے ساتھ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول کے طور پر مبعوث فرمایا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی پوری زندگی اس کے بعد کی قرآن کریم کا نزول جاری رہا، اور پھر یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا، اور جیسے ہی قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے پاس واپس بلا لیا اور آپ فوت ہو گئے 63 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ پچھلی کتابیں جو پرانے انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے رسولوں پر اتریں، وہ کتابیں اکٹھی اتری تھیں۔ قرآن کریم کا نزول جو ہے یہ آہستہ آہستہ ہوا ہے۔ تورات کے بارے میں آتا ہے کہ تورات نبی کریم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تختیوں کی صورت میں لکھی ہوئی جو ہے وہ اکٹھی ہی اللہ نے نازل فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لکھی ہوئی، جس کو اللہ رب العالمین نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے لکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں من كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر چیز کے بارے میں نصیحت، واعظ، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل، ہر مسئلے کا حل تورات میں موجود تھا، جو مسئلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پیش آنے تھے، تو ان تمام مسائل کا حل تورات میں موجود تھا، ہر شے کی وضاحت موجود تھی۔ تو قرآن کریم یہ پہلی کتاب ہے جو مکمل نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوی زندگی میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کی پہلی آیت کریمہ یا پہلی آیات یہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، اور سب سے آخری آیت جو قرآن کریم کی نازل ہوئی نزول کے اعتبار سے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 281۔ اور ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے،
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ آخری آیت کریمہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے جن کی سند صحیح ہے کہ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی وفات سے 9 دن پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کئی آیات اکٹھی آپ پر نازل ہوئی تھیں جو آخری وحی کے طور پہ نازل ہوئی تھیں۔ یہ در حقیقت سود کے بارے میں آیات ہیں۔ آیت نمبر 278 سے لے کر 278، 279، 280، 281، یہ 4 آیات جو ہیں یہ اکٹھی نازل ہوئیں۔ کئی صحابہ کرام کی، سیدنا ابن عباس وغیرہ سے مروی بعض احادیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت سود کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو یہ سود کی آیات ہیں، آیت نمبر 278، 279، 280 سورہ بقرہ کی، اور 281 جس کی آخری آیت نمبر 281 ہے۔ تو قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیات سورہ علق کی شروع کی 5 آیات ہیں، اور آخری آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 281 یا آخری آیات وہ آیت نمبر 278 سے لے کر 281 تک سورہ بقرہ کی سود کے بارے میں آیتیں، جس کی انتہا آیت نمبر 281 پہ ہوتی ہے۔ ویسے اگر پوری ایک سورت کے بارے میں بات کی جائے کہ پوری ایک سورت جو آخر میں نازل ہوئی تو وہ سورۃ النصر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ پوری کی پوری سورت جو نازل ہوئی تو سب سے آخر میں تو وہ سورۃ النصر۔ بعض قرآن کریم ایسے ہوتے ہیں کہ جن قرآن کریم میں سورتوں کا نزول کے اعتبار سے نمبر بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک ترتیب نزولی ہے اور قرآن کریم کی ایک وہ ترتیب ہے جو مصحف کی ترتیب ہے۔ تو ایک تو سورتوں کا نمبر ہوتا ہے جو مصحف میں ان کی ترتیب ہے موجودہ، اور ایک سورتوں کا وہ نمبر ہوتا ہے جو نزول کے اعتبار سے ان کی ترتیب ہے۔ بعض قرآنوں میں نزول کے اعتبار سے بھی سورتوں کا نمبر لکھا ہوتا ہے۔ تو ایسے کسی قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نزول کے اعتبار سے جو آخری سورت ملے گی وہ سورۃ النصر ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے سورت نمبر 114 ہے، سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اور جو صورتیں آخر میں نازل ہوئی ان میں سے سورہ توبہ، سورہ براءہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور سورہ مائدہ، یہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں۔ تو بہرحال آخری آیت اگر یا آخری آیات کہیں تو یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ ویسے سورہ بقرہ خود بہت لمبی صورت ہے، قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن یہ پوری نازل نہیں ہوئی، اس کی کچھ آیات آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ نصر کے بارے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ آخری صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے، اور یہ کب نازل ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا ہے، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو اس کی 12 ذی الحجہ کو، 12 تاریخ کو ذی الحجہ کی یہ صورت نازل ہوئی ہے، جس طرح سیدنا ابن عمر کی حدیث سے پتہ لگتا ہے۔ 12 ذی الحجہ 10 ہجری، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ 11 ہجری ربیع الاول میں آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، تو گویا کہ سورہ نصر مکمل نازل ہونے کے تقریباً 2-2.5 ماہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اللہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سورت مبارکہ سورۃ النصر در حقیقت ایک پیش گوئی تھی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اللہ کی مدد آ چکی ہے، فتح ہو چکی ہے، لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کے آنے کا مقصد اللہ کے دین کو پہنچانا تھا، وہ آپ نے پہنچا دیا ہے،
اب دین اسلام جو ہے وہ ہر طرف پھیل چکا ہے. اب آپ کا کام یہ ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، استغفار کیجئے، انہ کان توابا. صحابہ کرام نے یہ سورت سنی تو بڑا خوش ہوئے کہ اس میں فتح اور نصرت کی بات ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، آپ کے خاص شاگرد تھے، بہت جہاں دیدہ تھے، تمام صحابہ کرام سے زیادہ علم رکھنے والے، فہم بصیرت رکھنے والے، آپ کے یار غار، آپ کے خاص ساتھی، ان کو سمجھ آ گئی. وہ رونا شروع ہو گئی. یہ سورت جب نازل ہوئی صحابہ کرام بڑا حیران ہوئے کہ اس سورت کے اندر تو فتح اور نصرت کی بات ہے، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ تو بڑی خوشی کی صورت ہے. تو یہ بزرگ پتہ نہیں کیوں، یہ ابوبکر صدیق پتہ نہیں کیوں آپ دیدہ ہو گئے ہیں. تو بہرحال عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن کریم کی آخری آیت کریمہ جو نازل ہوئی وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے. یہ پوری آیت بھی نہیں ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 یہ آپ کے سامنے ہے. یہ پوری آیت تو یہ اس کا ایک حصہ ہے. یہ پوری آیت آپ سمجھیے تقریباً 5 لائنوں پہ ہے. تو یہ چوتھی لائن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی آخر میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سب سے آخر میں سورۃ النصر ہے. ترتیب کے اعتبار سے پوری صورت کو اگر دیکھیں تو اس کا نمبر 114 ہے، اور جو صورتیں آخر میں نازل ہوئی ہیں ان میں سورہ برات، سورہ توبہ ہے. ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 113 ہے، نزول کی ترتیب کے اعتبار سے 113 ہے سورہ برات، جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، جس میں جہاد کی آیات. اور پھر سورہ مائدہ ہے جس کا نمبر 112 ہے نزول کے اعتبار سے. جب ہم کہتے ہیں فلاں صورت کا نزول کے اعتبار سے پہلا نمبر ہے یا آخری نمبر ہے یا 112 نمبر ہے یا 113 نمبر ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی ہو. بعض صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں، خاص طور پہ چھوٹی صورتیں، لیکن لمبی صورتیں اکثر اکٹھی نازل نہیں ہوئی. وہ پوری کی پوری نازل نہیں ہوئی، ان کی کچھ آیات یا زیادہ آیات اکٹھی نازل ہوئی ہیں اور باقی آیات وقتاً فوقتاً اترتی رہتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کتاب وحی، کتاب کاتب کی جمع کتاب، وحی لکھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نبوت سے پہلے لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے. تو جب آپ پر قرآن اترنا شروع ہوا تو آپ نے قرآن کریم کو لکھوانا شروع کیا. آپ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ لکھواتے تھے اپنے نگرانی میں. آپ کے تقریباً 40 سے اوپر کتاب تھے، وحی لکھنے والے، کاتبین وحی، جن میں خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا امیر معاویہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، 40 سے اوپر آپ کے کاتبین وحی میں شامل ہیں. تو جو بھی صورت یا آیت کریمہ نازل ہوتی، پوری صورت نازل ہوتی یا بعض آیات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لکھوا دیتے اور فرما دیتے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھ دینا ہے، یا ان آیات کو فلاں صورت کی فلاں آیات کے بعد لکھ دینا ہے. تو پوری ترتیب جو موجودہ ترتیب ہے مصحف کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لگوائی ہے. تو سورہ مائدہ کی زیادہ آیات، پوری سورہ مائدہ نہیں، زیادہ آیات سورہ مائدہ کی یہ بالکل آخر میں نازل ہوئی ہیں. اس لیے اس سورت کا نمبر نزول کے اعتبار سے کیا ہے؟ 112. اور سورہ برات کا نزول کے اعتبار سے کیا نمبر ہے؟ 113. سورہ برات بھی پوری کی پوری اکٹھی نازل نہیں ہوئی. اس کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا کہ یہ مکی 2 آیتیں، آخری سورہ برات کی آخری 2 آیتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ 2 آیات سورہ برات کی، ان کے بارے میں مفسرین کرام کے ہاں مشہور ہے کہ یہ مکی 2 آیتیں،
ویسے سورہ برات وہ سورت نمبر 113 ہے نزول کے اعتبار سے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، عوام سمجھتے ہیں کہ یہ نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے قرآن کریم کی۔ یہ نزول کے اعتبار سے آخری آیت نہیں ہے، ہاں یہ من جملہ ان آیات کریمہ میں شامل ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ پوری آیت بھی نہیں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ایک حصہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا، اور میں بتا چکا ہوں سورہ مائدہ کا اکثر حصہ آخر میں اترا ہے، بالکل آخری زمانے میں، اور یہ آیت کریمہ بھی آخری زمانے میں اتری ہے۔ یہ من جملہ آخری آیات میں شامل ہے، لیکن سب سے آخری آیت نہیں ہے دلائل کے اعتبار سے، بلکہ اس آیت کریمہ کا دن، سال، مہینہ تک معلوم ہے کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی۔ پتہ ہے آپ میں سے کس کو یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، یہ کب اور کہاں نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، جزاکم اللہ۔ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ یہود نے حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر سے کہا کہ آپ کے دین میں، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے دین میں اترتی تو ہم جس دن وہ آیت اترتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو کون سی آیت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ۔ اس آیت کی کیا خصوصیت ہے؟ اس آیت کے اندر دین کے مکمل ہونے کا ذکر موجود ہے، اللہ کی نعمت کو مسلمانوں پر مکمل ہونے کا ذکر ہے، اور اللہ یہ احسان جتلاتے ہیں کہ اے مسلمانوں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ کس نے پسند فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے، اللہ ہمارے لیے دین اسلام جو ہے وہ پسند فرمائے، اور ہم دین اسلام کو چھوڑ کر، ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہم اور جگہوں کی طرف جائیں اور ہم اور لوگوں کی پیروی کریں، تو کتنی بڑی بدبختی ہوگی۔ اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، اللہ نے ہم پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، اللہ نے ہم پر ہمارا دین مکمل کر دیا۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اس امت سے پہلے کسی امت کو حاصل نہیں ہوا۔ تو یہی یہود نے سیدنا عمر سے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمارے دین میں اترتی، ہماری کتاب میں اترتی، جس دن وہ آیت اترتی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ وہ اتنی عظیم آیت۔ پتہ لگا کہ یہودیوں کو بھی یہ تسلیم ہے کہ ان کا دین مکمل نہیں ہے، ان کو بھی یہ تسلیم ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ اسلام قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر اترنے والا دین، اصل میں یہودیت تو حضرت موسیٰ پر اترنے والا دین بھی نہیں ہے، حضرت موسیٰ پر اترنے والے دین کا نام بھی دین اسلام ہے، اور وہ تورات کی صورت میں اترا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والا دین وہ عیسائیت نہیں ہے، وہ بھی دین اسلام ہے، اس کے اندر تحریف کر کے عیسائیوں نے اس کا نام عیسائیت رکھ لیا۔ دین موسوی، دین اسلام جو حضرت موسیٰ پر اترا تھا تورات، اس میں تحریف کر کے یہودیوں نے اپنا دین بنا لیا، اس کو یہودیت کا نام دے دیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین اسلام تھا، لیکن دین اسلام کا جو حصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ دین اسلام کا وہ حصہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی صورت میں اترا تھا ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا، کیونکہ پرانے انبیاء کرام علیہ السلام یہ مخصوص قوم کے لیے، مخصوص زمانوں کے لیے تشریف لاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، صحیح احادیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو مخصوص قوموں کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، میری خصوصیت یہ ہے بعثت الی الناس کافہ، صحیح حدیث مبارکہ میں، کہ میں سب لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ کی رسالت تمام انسانوں کی طرف تھی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور آپ کی رسالت رہتی دنیا قیامت تک کے لیے ہے۔ یہی مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اس لیے قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا ذکر فرماتے ہیں اور ان پر سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتابوں کا ذکر فرماتے ہیں، اہل کتاب کا ذکر فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان الفاظ سے مخاطب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، بلکہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب،
کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، تو یہودیوں کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، مکمل کتاب جس میں دین اسلام ہو وہ نہیں دیا گیا۔ عیسائیوں کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، اور ان بدبختوں نے اسی ایک حصے کا بھی دھیان نہیں رکھا، اس میں تحریف کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کو تمام پچھلی کتابوں پر مہیمن بنا کر، پچھلی تمام کتابوں کا مصدق بنا کر، تصدیق کرنے والا بنا کر، مکمل کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کے لیے اللہ نے نازل فرما دیا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو یہودی کہنے لگا کہ اے عمر، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے دین میں اور ہماری کتاب میں اترتی، ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ مجھے بڑا پتہ ہے کہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ یوم عرفہ کو جمعہ کے دن نازل ہوئی، جمعہ کا دن، عرفہ کا دن۔ یہ ویسے ہی عید ہے، یہ دو عیدیں ہیں، ایک عید نہیں دو عیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تھے، عرفہ کا دن تھا جو عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، اور جمعہ کا دن تھا جو عید کا دن ہے ہفتہ وار۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ تم کہتے ہو مجھ سے عید کا دن بنا لیتے، اللہ نے عید کے دن ہی تو ہم پر وہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ 10 ہجری کو 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ تو سورۃ النصر سے بھی پہلے نازل ہوئی ہے، سورۃ النصر اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد بھی کئی آیات نازل ہوئی، جیسے میں نے ذکر کیا جو سود کی آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی آیتیں، آیت نمبر 278 سے 281 تک، یہ آیات بالکل گویا کہ 11 ہجری میں سفر کے آخر میں، سفر کے مہینے کے آخر میں یا ربیع الاول کے شروع میں نازل ہوئی یہ آیات 11 ہجری میں۔ تو 2-3 مہینے کے بعد سورہ بقرہ کی یہ آیات نازل ہوئی۔ تو اس سے صراحت سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم کی آخری آیات نزول کے اعتبار سے وہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت کریمہ نہیں ہے، بلکہ وہ سود کی آیات ہیں جو سورہ بقرہ میں۔ اس میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب الیوم اکملت لکم دینکم آخری آیت کریمہ نہیں ہے، تو پھر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ کیوں فرمایا میں نے آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دی؟ پھر تو دین مکمل نہیں ہوا۔ نہیں، اصل میں اگر اکثر دین مکمل ہو جائے، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے۔ 99 98 97 یہ 100 ہی ہوتا ہے، اگر آپ کسر گرا دیں تو یہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اکثریت، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے، للاکثر حکم الکل محاورہ ہے مشہور۔ اور پھر یہ جو آیات ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ان آیات کے بعد ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا تھا۔ ان آیات کے بعد کوئی ایسا حکم جو بالکل نیا حکم ہو وہ نازل نہیں ہوا۔ سود یہ واقعی ایک اہم حکم ہے، لیکن سود کی جو آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زندگی میں نازل ہوئی، بالکل آخر میں، یہ نہیں ہے کہ وہ پہلی آیات تھی سود کے بارے میں، وہ سود کے بارے میں آخری آیات تھی۔ سود کے بارے میں کئی آیات اس سے پہلے بھی اتر چکی تھی، جیسے سورہ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اور سورہ بقرہ کی آیات الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، جو آیت نمبر 273 274 بنتی ہے سورہ بقرہ کی، وہ آیات پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سورہ مائدہ کی یہ جو آخری یہ جو 3 نمبر آیت ہے، جس کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تو یہ دین مکمل ہو چکا تھا۔ ایک اکا دکا آیات، 1-1.5 سورت چھوٹی سی سورہ نصر، تو اس میں نیا حکم نہیں ہے، اس میں پیشگوئی ہے، اس میں ایک خوشخبری اس معنی میں کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور فتح آ گئی ہے، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح اور استغفار وغیرہ کا حکم ہے۔ تو کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ سود کی آیات ہوں وہ بھی نیا حکم نہیں ہے، وہ پچھلے ہی احکامات
کی تائید ہے، تو اس معنی میں یہ آیت کریمہ بھی گویا کہ دین کی تکمیل کی آیات میں سے ہی ایک آیت ہے، اگرچہ یہ آخر میں نازل نہیں ہوئی، سب سے آخر میں نازل نہیں ہوئی، اگرچہ یہ آخر میں نازل ہونے والی آیات میں سے ایک آیت کریمہ ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ، پہلی آیات نزول کے اعتبار سے وہ سورۃ العلق ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک ترتیب وہ ہے جس کو ہم ترتیب نزولی کہتے ہیں، نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی آیات اور صورتوں کی ترتیب، اور ایک ترتیب وہ ہے جو اب مصحف کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کسی مسلمان کو کہ جس ترتیب سے آج مصحف میں قرآن کریم موجود ہے اسی ترتیب سے قرآن کریم اترا ہے۔ یہ بات جو شخص کہتا ہے اس سے بڑا دین اسلام سے ناواقف کوئی نہیں ہے جو یہ سمجھے۔ کئی لوگ ہیں دعویٰ کرتے ہیں، یہ غامدی اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو مصحف کی ترتیب ہے گویا کہ قرآن کے نزول کی ترتیب بھی یہی ہے۔ یہ تو بڑا ہی ایک سطحی قسم کا، مصحف کی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، لیکن قرآن کریم کی نزول کی ترتیب وہ نہیں ہے جو مصحف کی ترتیب ہے۔ قرآن کریم کی نزول کی ترتیب فرق ہے، بلکہ اکثر وہ آیات، وہ صورتیں جو آخر میں ہیں اس مصحف میں وہ پہلے نازل ہوئی تھیں، وہ شروع میں نازل ہوئی تھیں۔ مکی صورتیں آپ دیکھیں وہ آخر میں ہیں ساری، تقریباً چھوٹی جو صورتیں ہیں، اور وہ ساری صورتیں تقریباً شروع میں نازل ہوئی تھیں، شروع دور کی وہ صورتیں۔ سورہ مزمل شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور وہ 29ویں پارے میں ہے۔ سورہ مدثر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نزول کے اعتبار سے دوسرے نمبر کی صورت ہے، یہ 29ویں پارے میں ہے۔ سورہ لہب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس کا نمبر 5واں یا 6واں تھا، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سب سے آخر میں ہے، یا آخر پیج میں، سیکنڈ لاسٹ پیج پہ قرآن کریم کی آپ کو ملے گی۔ سورہ فیل شروع کی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے صورت ہے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا اکثر مکی صورتیں جن کو ہم مفصل صورتیں کہتے ہیں، مفصل سے مراد وہ صورتیں جن کی چھوٹی چھوٹی آیتیں اکثر جو ہیں وہ آخر میں ہیں، حالانکہ وہ نازل شروع میں ہوئی تھی۔ اور جو شروع کی صورتیں ہیں مصحف کے اعتبار سے، سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیجیے، سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے بالاتفاق، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ سب بالاتفاق مدنی صورتیں ہیں، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، حالانکہ یہ قرآن کریم میں سب سے پہلے ہیں۔ تو یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو موجودہ مصحف کی ترتیب ہے یہی نزول کے اعتبار سے قرآن کی ترتیب ہے۔ تو اب نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کسی اور طرح اترا ہے، اور میں ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے وہ اکٹھا نہیں اترا پچھلی کتابوں کی طرح، قرآن کریم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اترا ہے۔ کفار نے اعتراض بھی کیا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، سورہ فرقان میں اللہ نے کفار کا اعتراض ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا، کیونکہ جو کفار مکہ نے سن رکھا تھا کہ پچھلی کتابیں اکٹھی اتری تھیں، تو کفار نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر اترنے والی کتاب بھی پچھلی کتابوں کا ہی ایک تسلسل ہے، پچھلی کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، تو پچھلی کتابیں تو اکٹھی اترتی تھیں، تو یہ اکٹھی کیوں نہیں اتری، یہ چند آیات اور صورتوں کی صورت میں بار بار کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن کریم میں، کذالک، اسی طرح ہی ہے، واقعی ہی قرآن کریم اکٹھا نازل نہیں ہوا، آہستہ آہستہ اتر رہا ہے، اسی طرح ہی ہے۔ کیوں ہے اس طرح؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم مضبوط کر دیں، ثابت کر دیں، جما دیں اس کے ذریعے آپ کے قلب اطہر کو، آپ کو تسلی دینے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشکل موقع آئے اس موقع پر اس کے حسب حال آیت اترے، جب کوئی کفار سوال کریں اس کے حسب حال جواب اترے، تو قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے۔ پچھلی کتابوں میں ایسا نہیں تھا، پچھلی کتابوں میں انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کو تورات سے یا انجیل سے، دیگر کتابوں سے کوئی مسئلہ آتا تو ان کو مسئلہ اخذ کرنا پڑتا تھا، نکالنا پڑتا تھا کہ اس مسئلے کے بارے میں تورات میں، انجیل میں، دیگر کتابوں میں حکم کہاں ہے، کیا ہے، تو وہ نکالتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ لیکن قرآن کریم میں جب کوئی مسئلہ آتا اس سے متعلقہ آیت اس موقع پر اترتی۔ چوری کا حکم اترا، چوری کا مسئلہ پیدا ہوا تو چوری کی آیات اتری۔ جنگ بدر
ہوئی تو جنگ بدر سے متعلقہ آیات اتری، جنگ احد ہوئی تو جنگ احد سے متعلقہ آیات اتری، روح کے بارے میں سوال ہوا تو متعلقہ آیات اتریں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، مشکل حالات آتے، مصیبت آتی تو تسلی کی آیات اترتی، اور یہ چیز زیادہ بلیغ ہے، اس سے زیادہ تسلی ملتی ہے دل کو، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اسی طرح ہی ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے، ہم نے خود اس کو پڑھا ہے ترتیل کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے، اللہ نے ترتیل سے پڑھا ہے، اللہ نے نبی کو ترتیل سے پڑھنے کو حکم دیا ہے، امت کو ترتیل سے پڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، نہیں وہ لاتے آپ کے پاس کوئی مثال، کوئی سوال، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم حق کے ساتھ اس کی تفسیر اتار دیتے ہیں، وَأَحْسَنَ تفسیرا، اور ہم بہترین تفسیر لے آتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے آہستہ آہستہ اترنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کوئی مثال، کوئی اعتراض، کوئی سوال کفار ذکر کریں تو اس کے حسب حال موقع پر جواب اترے تو وہ زیادہ بلیغ ہوگا، زیادہ سمجھ میں آنے والا ہوگا۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اترا ہے، اس کے نزول کی ترتیب الگ ہے اور اس کی مصحف کی ترتیب الگ ہے۔ جو قرآن کریم کی مصحف کی ترتیب ہے، یہ ترتیب کوئی اجتہادی نہیں ہے، یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جب کوئی آیت، کوئی صورت اترتی نزول کے اعتبار سے، آپ اپنے کاتبین وحی سے فرماتے کہ اس صورت کو یا ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیات کے بعد لکھ دو۔ تو تمام صورتیں اور آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی ترتیب لگی ہے۔ تو نزول کسی وقت بھی ہوا ہو، مصحف میں وہ اب کہاں ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کاتبین وحی اس کے مطابق لکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کو ایک مصحف کی صورت میں جمع ہی نہیں کیا گیا۔ باقاعدہ احادیث میں، روایات میں موجود ہے کہ سب سے پہلے جس نے قرآن کریم کو بین الدفتین جمع کیا ہے، صفحات پر لکھا ہے صحائف کی صورت میں، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا مشہور قول ہے جو صحیح روایات میں موجود ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کو بین الدفتین جمع کیا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق نے، اور پھر ان کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے، جس طرح صحیح بخاری وغیرہ کی اور دیگر صحیح احادیث اور روایات میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، کبھی آپ پڑھنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم صفحات پر لکھا ہی نہیں گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کو چمڑوں پر، کندھے کی ہڈی جو چپٹی ہوتی ہے اس پر، اور ایسے پتھر جو چپٹے ہوتے ہیں ان پر قرآن کریم کو لکھا جاتا اور ایک ڈھیر کی صورت میں اس کو رکھ دیا جاتا کسی مخصوص مقام پر۔ آپ کتاب کو فرما دیتے کہ فلاں آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھنی ہے، تو کتاب کو یہ چیز یاد ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح قرآن تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں پھر اس پورے قرآن کریم کو صفوں میں لکھا گیا، پھر حضرت عثمان کے دور میں صفوں پہ لکھا گیا اس ترتیب کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو فرمائی تھی، سکھائی تھی۔ تو دو الگ ترتیبیں ہیں، ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف، دونوں اللہ کے حکم سے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن کریم لکھا گیا اس کو صحیح بخاری وغیرہ کی روایات ہیں کہ وہ اس کو صفحات پر نہیں لکھا گیا، اس کو کھجور کی چھالوں پر اور اس کو کندھے کی ہڈیوں پر اور اس کو چپٹے پتھروں پر اور اس قسم کی جو چیزوں پر لکھا گیا قرآن کریم کو، اور وہ گویا کہ مختلف ڈھیریوں کی صورت میں اس کو مختلف ایک جگہ جمع کیا جاتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس قرآن کریم میں آپ کو پتہ ہے کہ آیتیں بدلی بھی جاتی رہیں، آیتیں منسوخ بھی ہوتی رہیں، جس میں قرآن کریم میں ذکر وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔ تو قرآن کریم کی نزول کی ترتیب الگ ہے اور قرآن کریم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لگائی گئی ترتیب الگ ہے، جس کو ہم آج ترتیب مصحف کہتے ہیں۔ ہمارے مصحف کی ترتیب وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کاتبین کو کہ اس کے مطابق جو ہے وہ قرآن جمع ہوگا، اور اسی کے مطابق صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کو ذمہ داری لگائی تھی، تو انہوں نے ایک کمیٹی کی صورت میں قرآن کریم کو جمع کیا اس ترتیب کے مطابق، جس ترتیب کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ
قرآن کریم کو اس ترتیب کے مطابق فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے، آپ دور فرماتے تو وہ اس ترتیب کے مطابق دور فرماتے جس ترتیب کے مطابق آپ نے کاتبین وحی کو بتایا تھا کہ اب تم نے اس آیت کو فلاں جگہ رکھنا ہے۔ گویا کہ جو مصحف کی ترتیب ہے موجودہ، اس ترتیب کے مطابق آپ دور کرتے، نزول کی ترتیب سے نہ کرتے، جتنا قرآن اترا ہوتا ہر سال۔ اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ رمضان المبارک میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا ہے قرآن کریم کو۔ اس میں اس بات کا بھی ثبوت موجود ہے کہ ہمارے ہاں جو اہتمام ہوتا ہے رمضان المبارک میں رات کو تراویح میں قرآن ختم کرنے کا، تو اس کی مثال، اس کی اصل موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ آپ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ہر سال جتنا قرآن موجود ہوتا آپ اس کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں اتنا ہی پڑھنا چاہیے رمضان میں، اس سے زیادہ پڑھ لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، جتنا زیادہ پڑھ لیا جائے، لیکن ایک قرآن کم از کم ختم کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کی نزول کی ترتیب الگ ہے اور جو مصحف کی ترتیب الگ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا رد ہے منکرین حدیث پر۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو مصحف کی ترتیب ہے اسی طرح قرآن اترا ہے۔ ان کو چڑ ہے روایات سے، احادیث سے، سندوں سے۔ جب انہیں کہا جائے کہ جی قرآن کریم تو اس طرح نازل نہیں ہوا، دیکھیے اب قرآن کریم کس طرح نازل ہوا ہے یہ بات کون بتائے گا؟ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بتائیں گے۔ قرآن کریم ہر شخص پر تو نہیں اترا کہ ہر شخص کہے کہ جی نہیں قرآن کی تو یہ ترتیب ہے۔ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا آپ صحابہ کرام کو بتاتے، صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کون سی صورت کب اتری، کہاں اتری، اور پھر آپ یہ جو فرماتے تھے فلاں صورت کو فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو، یہ ساری اس کے سب سے پہلے گواہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پر تان کرنا گویا کہ قرآن پر تان کرنا ہے، صحابہ کرام پر تان کرنا گویا کہ احادیث پر تان کرنا ہے، صحابہ کرام پر تان کرنا گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تربیت پر تان کرنا ہے، صحابہ کرام پر تان کرنا گویا کہ دین اسلام پر تان کرنا ہے، کیونکہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہی صحابہ کرام کے واسطے سے۔ صحابہ نہ ہوں تو ہم تک دین پہنچ نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ میں تمہیں یہ باتیں بتا رہا ہوں، جو موجود ہیں وہ غائب لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دیں۔ آپ صحابہ کرام کو یہ حکم دیتے تھے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اور صحابہ کرام نے دین پہنچایا ہے تابعین تک، تابعین نے آگے۔ تو صحابہ کرام پر الزام لگانا در حقیقت اپنی جڑ کاٹنا ہے۔ یہ گویا کہ وہ ایک مشہور کہانی ہے کہ وہ ایک لکڑہارا جو ہے وہ درخت کاٹ رہا تھا، تو وہ جس ٹہنی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ درخت کو کاٹ رہا تھا، تو جس ٹہنی پہ بیٹھا تھا اسی ٹہنی کو کاٹ رہا تھا۔ تو صحابہ کرام پر بھونکنا اور صحابہ کرام کو برا بلا کہنا در حقیقت اپنی ہی جڑ کاٹنا ہے، اپنے ہی دین اسلام کو برباد کرنا ہے، اپنے ہی نبی کو متون کرنا ہے، اپنے ہی نبی کی تربیت پر رائے زنی کرنا، اور نبی کی تربیت کو کہنا ہے کہ نبی کی تربیت اتنی ناقص تھی کہ وہ صحابہ کرام بس 1-2 مسلمان رہے، باقی سارے مرتد ہو گئے، اور یہ بات قرآن کے خلاف ہے، احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، اور یہ الگ موضوع ہے۔ تو قرآن کریم کس طرح اترا، پہلی کون سی صورتیں اتری، پہلی کون سی آیتیں اتری، احادیث مبارکہ، یہ سارا دین ہم تک صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا۔ اور جن کو چڑ ہے روایات سے اور صحابہ کرام سے، تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ غامدی اور منکرین حدیث، وہ کہتے ہیں جی جس طرح ہمارے پاس مصحف موجود ہے اسی طرح نازل ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کیا ثبوت ہے اس کا، کیا آپ پر قرآن اترا ہے، آپ کو پتہ ہے اس طرح نازل ہوا ہے؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کس طرح اترا ہے یہ بات تو صحابہ کرام نے آگے امت کو بتائی ہے۔ یہ بات تو روایات میں موجود ہے، ہاں ضعیف روایات چھوڑ دیں، صحیح روایات لے لیں، جس طرح قرآن ہمیں اصول دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے اسی ترتیب سے قرآن اترا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ترتیب سے تو نہیں اترا، یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ کے سامنے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے، صحیح بخاری کی ابتدا ہی
بدء الوحی سے ہوتی ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی ابتدا ہوئی تو شروع میں آپ کو سچے خواب آتے تھے. آپ جو خواب دیکھتے تو وہ اس طرح واقع ہو جاتا جس طرح سورج جس طرح صبح نمودار ہوتی ہے. آپ خلوت پسند ہو گئے، پھر آپ غار حرا جایا کرتے تھے، وہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے، زاد راہ لے کر جاتے، پھر جب وہ زاد راہ ختم ہو جاتا حضرت خدیجہ کے پاس دوبارہ آ جاتے، پھر زاد راہ لے کر چلے جاتے. تو آپ کیا کرتے؟ آپ حق کی تلاش میں تھے. یہ وہی ہے جس کا ذکر سورہ ضحیٰ میں ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اللہ نے آپ کو رستے کا متلاشی پایا تو اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی، رستہ دکھا دیے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ غار حرا جاتے اور وہاں آپ زاد راہ لے کے جاتے، جب زاد راہ ختم ہو جاتا آپ دوبارہ حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور مزید زاد راہ لے کر چلے جاتے. حضرت عائشہ کو یہ باتیں کیسے پتہ لگیں؟ حضرت عائشہ نے دیگر ازواج مطہرات سے، دیگر صحابہ صحابیات سے، اپنے والد سے، دیگر لوگوں سے سن کر یہ حدیث بیان کی. ہاں، جس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہے اور وہ ان کو سکہ نہیں مانتا، وہ اعتراض کر سکتا ہے. وہ عائشہ جن کی گواہی اللہ قرآن میں دیتے ہیں، تو وہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آپ غار حرا جایا کرتے تھے حتی جاءہ الحق، حتیٰ کہ آپ کے پاس حق آ گیا. وہو فی غار حرا، اس حال میں کہ آپ غار حرا میں تھے، یعنی پہلی وحی آپ پر غار حرا میں آئی ہے. فجاءہ الملک، فرشتہ آ گیا. فقال، فرشتہ نے کہا اقرأ، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں لکھ پڑھ نہیں سکتا. قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخذنی فغطنی، فرشتہ نے مجھے پکڑ لیا، اس نے مجھے بھینچا، دبایا. حتی بلغ منی الجہد یا جہدہ، حتیٰ کہ وہ مجھ سے مشقت کو پہنچ گیا. وہ مجھ سے مشقت کو پہنچ گیا یا میں اس سے مشقت کو پہنچ گیا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اتنے زور سے بھینچا کہ میں تھک گیا، یا انہوں نے اتنے زور سے بھینچا کہ وہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا. پھر کہا اقرأ. اس سے پتہ لگتا ہے کہ فرشتے حضرت جبریل جو ہیں وہ انسان کی صورت میں تھے. کس صورت میں تھے؟ انسان کی صورت میں، اپنی اصل صورت میں نہیں تھے. یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل شکل و صورت میں 2 دفعہ دیکھا ہے صرف. ایک دفعہ تو آسمان پہ افق پر، یا دوسری وحی نازل ہوئی تھی سورہ مدثر. اس موقع پر جب آپ گھر میں آ گئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا مجھے چادر اڑا دو، اور وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ جس کا سورہ تکویر میں ذکر ہے. اور دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں معراج کے موقع پر دیکھا تھا. تو یہ غار حرا میں جو حضرت جبریل آئے تھے تو یہ انسان کی شکل میں آئے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا، پھر چھوڑا، پھر فرمایا اقرأ، پڑھیے. آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے دوسری دفعہ پکڑا، پھر بھینچا، حتیٰ کہ مشقت کو پہنچ گئے، پھر مجھے چھوڑ دیا. پھر کہا پڑھیے، تیسری دفعہ کا. میں نے کہا پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری دفعہ مجھے پکڑا، مجھے بھینچا، دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا. کیوں دبایا؟ کسی چیز پہ تیار کرنے کے لیے. یہ کوئی سزا کے طور پر نہیں تھا. ایک بعض دفعہ کسی کو تیار کرنا ہو تو ایک بندہ بالکل ہر لحاظ سے تازہ دم ہو تو بعض دفعہ اس کو ایک نئی چیز مشکل لگتی ہے، اور ایک بندہ تھوڑا ایگزاسٹ ہو جائے تو بعض دفعہ وہ نڈھال ہو کر ایک چیز جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے. اگر ایک آپ اس کو اس طرح سمجھیے، ایک نوجوان جو ہے بالکل تازہ دم ہو، اس کو نئی بات پتہ لگے، وہ فوراً نئی بات سن کر بحث کرے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، بحثوں باسا کرے گا. لیکن ایک جو ہے وہ تھکا ہوا ہو، نڈھال ہو، تو اس وقت قبول کرنے کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے. یا اور کیا حکمت تھی اس کے پیچھے اللہ کو بہتر پتہ ہے. پھر مجھے چھوڑ دیا، پھر مجھے کہا، اب چوتھی دفعہ یہ نہیں کہا کہ اقرأ، اب پڑھ دیا پورا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. یہاں 3 آیات کا ذکر ہے، اور دیگر احادیث کو جمع کریں. صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ ایک واقعے کے بارے میں سب احادیث کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ 5 آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی تھی. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں 5 آیات تک نازل ہوئی تھی. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس لوٹے غار حرا سے حضرت خدیجہ کے پاس. یرجف فؤادہ، آپ کا دل مبارک کانپ رہا تھا، آپ پریشان تھے. پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا.
فدخل علی خدیجہ، حضرت خدیجہ پہ داخل ہوئے. آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے چادر اڑا دی حتیٰ کہ آپ کا خوف اور کپ کپی جو ہے وہ دور ہو گئی. پھر آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے ذکر کیا، پوری خبر بیان کی اور کہا کہ مجھے تو اپنے نفس پر ڈر ہے، مجھے ڈر ہے میں زندہ نہیں بچوں گا. ایک نئی چیز تھی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت خدیجہ فرمانے لگی کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے. انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں، آپ تو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کر دے دیتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو حق کے بارے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ ہے بیوی کا کام، شوہر کو تسلی دینا، بجائے اس کے کہ شوہر تھکا آ رہا ہے، پریشان ہے، بیوی اس کو مزید پریشان کرے. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے. تو یہ وہ احادیث ہیں جس سے پتہ لگتا ہے پہلی وحی کون سی تھی. یہ اور دیگر احادیث سے پتہ لگتا ہے وہ سورہ علق ہے. تو اب انہی احادیث سے پتہ لگتا ہے، انہی صحابہ کرام نے امت کو بتایا ہے کہ وحی کی ترتیب یہ تھی نزول کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کاتبین کو کہ آپ نے فلاں آیت کو فلاں صورت میں اور فلاں صورت میں فلاں کے بعد رکھنا ہے. تو موجودہ ترتیب بھی آپ کی بتائی ہوئی ہے. اب یہاں ایک بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے خلاف جو حدیث کا رد کرتے ہیں. قرآن کریم کی پہلی آیت تو سورہ علق ہے، پہلی صورت، اور آخری صورت سورہ نصر ہے، اور آخری آیات تو سورہ بقرہ کی آیات ہیں جو بالکل شروع میں ہے موجودہ مصحف میں. سورہ بقرہ کے آخر میں 281 نمبر آیت تو آخری آیت ہے اور یہ شروع کی آیت ہے. تو منکر حدیث کہتے ہیں جو کچھ اس قرآن میں ہے بس وہ ہے، ہم اس کو وہی مانتے ہیں، ہم کوئی روایات نہیں مانتے. تو پھر ان سے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ قرآن کریم کی پہلی آیت، پہلی صورت تو یہ ہے اور آخری صورت تو سورہ نصر ہے، یہ سورہ بقرہ کی وہ آیات ہیں. تو قرآن کریم کو تبدیل کس نے کر دیا؟ قرآن کریم کو کوئی اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا. قرآن خود کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کہتے تھے کہ ہمیں یہ قرآن منظور نہیں ہے، آپ ہمیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أُبَدِّلْ. جب یہ آیتیں پڑھی جاتی تھیں ان پر تو وہ کہتے تھے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے وہ کہتے تھے کہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو بدل دیں، ہمارے مطابق کر دیں. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ جواب دیں قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو اپنی طرف سے بدل دوں. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں لائے تھے، اللہ کی طرف سے لائے تھے، اور آپ قرآن کریم کو اپنی طرف سے بدل بھی نہیں سکتے تھے. بدلنے کے اندر قرآن کریم کی جگہ کوئی اور لے آنا وہ بھی شامل ہے، اور بدلنے کے اندر قرآن کریم کی ترتیب بدل دینا بھی شامل ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اپنی طرف سے. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو مجھے اللہ سے عذاب عظیم کا ڈر ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، منکرین حدیث کے لیے بہت بڑا ایک اعتراض ہے کہ جی قرآن کریم کی جو ترتیب نزولی ہے وہ فرق ہے اور ترتیب مصحف کی فرق ہے. کہ مصحف کی ترتیب جو ہے یہ اگر قرآن کے علاوہ روایات وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو قرآن کریم سے یہ ثابت کریں کہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے، سورہ بقرہ دوسری صورت ہے، سورہ آل عمران تیسری صورت ہے. اسی لیے یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کی موجودہ ترتیب ہی ترتیب نزولی ہے. آئی سمجھ؟ وہ اصل میں اس اعتراض سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ ان پر بہت بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ پہلی وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں اصل میں کہ سورہ علق پہلی صورت ہے اور سورہ نصر آخری صورت ہے، لیکن اب کیا جواب دیں؟ کوئی جواب نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو موجودہ قرآن کی ترتیب ہے وہی قرآن کریم کی ترتیب ہے، صرف روایات سے جان چھڑانے کے لیے. پھر ان کو تمام احادیث کا اور صحابہ کرام کا اور ہر چیز کا انکار کرنا پڑتا ہے. پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی یہی ترتیب ہے تو آپ یہ جو قرآن ہم تک یہ قرآن ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ اگر آپ کو روایات سے، صحابہ سے، راویوں سے، سند سے اتنی چیڑ ہے، یہ قرآن بھی تو ہم تک سند سے، اگر یہی ترتیب ہے بالفرض مان لیتے ہیں، یہ پہنچا کیسے ہے؟ یہ پہنچا تو اسی سند سے ہے. یہ جو آج ہمارے پاس لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح نہیں لکھوایا تھا، اس دور میں تو قرآن کریم کو کسی اور طرح لکھا جاتا تھا. تو بہرحال قرآن کریم کی پہلی آیات جو ہیں وہ یہ ہیں سورہ علق. یہ 5 آیات ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے تو ان آیات کی وضاحت وغیرہ بارے میں کچھ باتیں پھر انشاءاللہ کل ذکر ہوں گی. تو قرآن کریم کی ترتیب نزولی
اور قرآن کریم کی مصحف کی ترتیب یہ بہت بڑی دلیل ہے حجیت حدیث کی۔ وہ انہی روایات سے پتہ لگتا ہے، انہی صحابہ کرام کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کیا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قرآن کریم کی ترتیب نزولی کو بدل کر اس کی موجودہ ترتیب رکھی، اور یہ سارا اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے، اور یہ قرآن میں تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا تھا، اللہ کی رہنمائی میں سارا کا سارا کیا تھا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، ترتیب نزولی پر بھی ایمان ہے، اور مصحف کی ترتیب پر بھی ایمان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔